بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بے شک تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ ناظرین کرام، آج کی ویڈیو میں آپ لوگ دیکھیں گے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے کے کچھ ایمان فروز واقعات۔ کچھ تاریخ کے اوراق میں درج جو ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق کے اسلام قبول کرنے کے مختلف واقعات میں شامل ہیں کہ درخت کی گواہی کہ ایک درخت نے کس طرح گواہی دی، اور اس کے بعد یمن کے بوڑھے شخص نے کیا کہا تھا سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور تدبیر الہی جو کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ واقعہ پیش آیا، اس کے متعلق۔ ناظرین کرام، یہ ہمارے اس سلسلے میں ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ اور خلافت اسلام کے آج پارٹ 3 ہے۔ ناظرین کرام، اس سے پہلے کہ ہم ویڈیو کی باقاعدہ تفصیل میں جائیں، ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کریں، میں اپنے نئے آنے والے دوستوں سے گزارش کروں گا کہ جو لوگ ہمارے چینل کی ویڈیو کو پہلی بار دیکھ رہے ہیں وہ اس منفرد چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور ساتھ موجود گھنٹی کے نشان کو بھی دبائیں تاکہ ہماری ڈیلی نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ لوگوں کو مل سکے اور آپ طریق سے مستفید ہو سکیں۔ ناظرین کرام، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان لانے اور اس کے اسباب میں بہت سے اقوال ہیں۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ نبوت سے 20 سال پہلے آپ نے خواب میں دیکھا تھا کہ چاند آسمان سے ٹکڑے ٹکڑے ہو کر کعبہ میں گرا۔ مکہ کے ہر گھر ایک ایک ٹکڑا گرا، پھر تمام ٹکڑے اکٹھے ہو کر پہلی شکل پر آ گئے اور آسمان کی طرف چلے گئے، مگر وہ ٹکڑا جو آپ کے گھر آیا تھا وہیں رہ گیا۔ اور دوسری روایات میں ہے کہ وہ تمام ٹکڑے مل کر آپ کے گھر آئے اور آپ نے اپنے گھر کا دروازہ بند کر لیا۔ ان انوار کے حالات دریافت کرنے کے لیے آپ ایک یہودی عالم کے پاس گئے اور اس سے اپنے خواب کی تعبیر پوچھی۔ یہودی عالم نے کہا، یہ اضغاث اور احلام میں سے ہیں جس کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ کچھ عرصہ بعد آپ اپنی تجارت کے سلسلے میں بحیرہ راہب کے خانقاہ میں پہنچے۔ ناظرین کرام، اور یہ جو بحیرہ راہب تھا ایک بہت بڑا راہب تھا اور عیسائیوں کا، اس سے انہوں نے اپنے خواب کی تعبیر پوچھی۔ راہب نے کہا، آپ کون ہیں؟ آپ نے کہا، میں قریشی ہوں۔ راہب نے کہا، مکہ میں تمہارے درمیان میں ایک پیغمبر ظاہر ہوگا، اس کا نور ہدایت مکہ کے ہر گھر میں پہنچے گا، آپ ان کی زندگی میں ان کے وزیر ہوں گے اور اس پیغمبر کی وفات کے بعد ان کے خلیفہ بنیں گے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا، میں خواب کو پوشیدہ رکھتا تھا یہاں تک کہ خدا تعالیٰ نے واقعی پیغمبر کو خالق کی خدمت کے لیے بھیجا۔ جب مجھے آپ کے ظہور کی خبر ملی، آپ کی خدمت میں حاضر ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اسلام کی دعوت دی۔ میں نے عرض کیا، ہر پیغمبر کی نبوت پر دلیل ہوتی ہے، کوئی نشانی ہوتی ہے، آپ کی کیا نشانی ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری نبوت کی دلیل وہ خواب ہے جو تم نے دیکھا تھا، اور یہودی عالم نے کہا تھا اس کا کوئی اعتبار نہیں، اور دوسرے بحیرہ راہب نے اس کی اس طرح تعبیر کی تھی۔ میں نے پوچھا، آپ کو اس کی اطلاع کس نے خبر کی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے جبرائیل نے اطلاع دی تھی۔ میں نے کہا، اس سے زیادہ میں آپ سے کوئی اور دلیل نہیں پوچھتا، اور آپ نے کلمہ شہادت پڑھ لیا۔ ناظرین، اس کے بعد دوسرا اہم واقعہ ہے درخت کی گواہی کا۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ آپ نے فرمایا، زمانہ جاہلیت میں ایک روز ایک درخت کے نیچے بیٹھا ہوا تھا، اس درخت کی ایک شاخ میری طرف اس قدر جھکی کہ میرے سر کے ساتھ آ لگی۔ میں اسے دیکھتا رہا اور سوچتا رہا کہ یہ کیا چاہتی ہے۔ اس درخت سے میرے کان میں ایک آواز سنائی دی
کہ اے پیغمبر فلاں وقت میں ظاہر ہوگا، لوگ اس پر ایمان لائیں گے، تجھے چاہیے کہ ان میں سب سے نیک بخت بنے۔ میں نے اس سے کہا کہ وضاحت سے بیان کر کے وہ پیغمبر کون ہے، اس کا نام کیا ہے؟ اس نے کہا محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم۔ میں نے کہا وہ میرا دوست، حبیب اور میرا ساتھی ہے۔ میں نے اس درخت سے وعدہ لیا کہ جب وہ پیغمبر مبعوث ہو مجھے خوشخبری دے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے، اس درخت سے آواز آئی، اے ابو قحافہ کے بیٹے، مستعد ہو جا اور کوشش کر، کیونکہ اس کی طرف وحی آ گئی ہے۔ مجھے رب موسیٰ کی قسم ہے کہ کوئی تجھ سے سبقت نہیں لے جائے گا۔ جب صبح ہوئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میں خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ نے فرمایا، اے ابوبکر، میں تجھے خدا اور رسول کی طرف بلاتا ہوں۔ میں نے کہا، اِنَّا کا رسول اللہ بالحق بعثک سراجا منیرا، پس آپ پر ایمان لے آیا اور آپ کی قول کی تصدیق کی۔ ناظرین کرام، اسی کے ساتھ تدبیر الہی کا ذکر بھی ہے کہ ایک دوسری روایت میں ہے کہ جب خواجہ لولک کی جسد ہمت پر انا ارسلناکا کی غلط راستہ ہوئی تو آپ نے سوچا کہ کوئی ایسا رازدان چاہیے جو اس بات کے سننے کی طاقت رکھتا ہو اور مصلحت کی جانب کو ترک نہ کرے۔ پس ابو بکر کی دوستی نے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل مبارک میں درجہ اعتبار کو پہنچی ہوئی تھی، اشارہ کیا کہ ابو بکر کمال عقل سے موصوف اور حسن و اعتماد اور دوستی کے خلوص کے ساتھ معروف ہے، اس بات کی اہلیت رکھتا ہے کہ اس امر میں رازدان بنایا جائے۔ آپ نے پختہ ارادہ کر لیا کہ صبح اس کے پاس جائیں گے اور اس راز سے اس کو آگاہ کریں گے۔ اور دوسری طرف ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساری رات اس سوچ میں مستغر رہے، اس سوچ میں رہے کہ یہ دین جو ہمارے آباء و اجداد کا پسندیدہ ہے، فطرت سلیم اور عقل کے نزدیک پسندیدہ نہیں ہے، اور ایسی چیز کی عبادت کا کیا فائدہ جو نقصان کو دور کر سکتی ہے اور نہ ہی نفع دے سکتی ہے۔ خدا تعالیٰ جو زمین اور آسمان کا خالق ہے اور بساط ابرار کی روشن رائے کا موجد ہے، عبادت کا حقدار کیوں نہیں ہے؟ انہوں نے فیصلہ کیا کہ صبح سید ابرار کی روشن رائے سے، جو خدائے فیض اور توفیق الہی کی بجائے نزول ہے، ہدایت اور مشورہ حاصل کریں اور اس راز کو ان کی مجلس میں کھولیں۔ دونوں ایک دوسرے کی ملاقات کے ارادے سے چل پڑے۔ راستے میں دونوں کی ملاقات ہو گئی۔ انہوں نے کہا، اجتماعاً غیر میعاد پیغمبر نے فرمایا، میں ایک بلائی کے مشورے کے لیے آ رہا ہوں۔ ابو بکر نے عرض کیا، میں بھی ایک دینی مہم میں آپ کی خدمت میں آ رہا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ پہلے راز سے پردہ اٹھائیے۔ جبکہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی کہ ہر کام میں آپ پیش روا ہیں، لہٰذا آپ پہلے اظہار فرمائیں۔ پیغمبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کل فرشتہ مجھ پر ظاہر ہوا اور خدا کا پیغام لایا کہ لوگوں کو خدا تعالیٰ کی طرف بلاؤں۔ میں حیران ہوں تمہارے پاس آیا ہوں کہ تم کو رہنمائی کروں، دعوت کے سلسلے میں جو تمہاری رائے ہو اس کے مطابق عمل کریں گے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے عرض کی، پہلے مجھے دین کے شرف سے سرفراز کریں کہ کل سے میں سوتے جاگتے اسی فکر میں ہوں اور آج آپ سے یہ بات سن رہا ہوں۔ پیغمبر اسلام اس بات سے خوش ہوئے اور فی الفور اسلام پیش کیا اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اسلام کی دعوت کو قبول کر لیا۔ مومنین کے پیشوا اور سب سے پہلے اسلام لانے والے بنے۔ ناظرین کرام، اس میں یعنی کہ آپ نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جب نبوت بخشی تو اسی وقت حضرت ابو بکر صدیق کو بھی اسی طرح کے خیالات آئے اور دونوں صبح ملے اور ایک دوسرے سے اپنے پہلے ہونے والے واقعات کا ذکر کیا۔
تو ناظرین کرام، اسی کے ساتھ ایک اور بہت اہم واقعہ ہے جو کہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے اسلام لانے سے ہی جڑا ہے، اور وہ ہے یمن کا بوڑھا۔ ناظرین کرام، حصاص العتقیہ میں عبداللہ بن مسعود سے ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول نقل کیا گیا ہے کہ بعثت سے پہلے یعنی کہ نبوت سے پہلے میں تجارت کی غرض سے ملک یمن کی طرف گیا۔ قبیلہ ازد کے ایک 390 سالہ بوڑھے کے پاس میں ٹھہرا جس نے آسمانی کتابیں پڑھی ہوئی تھی۔ جب اس جہاں دیدہ بوڑھے نے مجھے دیکھا تو اس نے کہا، میرا خیال ہے کہ تم حرم کعبہ سے تعلق رکھتے ہو۔ میں نے کہا، جی ہاں۔ اس نے پوچھا، کس قبیلے سے تعلق رکھتے ہو؟ میں نے کہا، بنو تمیم سے۔ اس نے کہا، ایک نشانی باقی رہ گئی۔ میں نے پوچھا، وہ کون سی ہے؟ اس نے کہا، اپنے پیٹ سے کپڑا اٹھائیں۔ میں نے کہا، تب تک پہلے آپ اپنا مقصد بیان کریں۔ میں تب تک اپنا کپڑا نہیں اٹھاؤں گا جب تک آپ اپنا مقصد بیان نہیں کر دیں گے۔ اس نے کہا، میں نے کتابوں میں پڑھا ہے کہ حرم میں ایک پیغمبر مبعوث ہوگا، اس کے 2 معاون ہوں گے، ایک جوان ہوگا اور دوسرا ادھیڑ عمر، سفید چہرہ اور لاغر جسم کا ہوگا۔ اس کے پیٹ پر داغ بائیں ران کی طرف نشانی ہے۔ میرا خیال ہے کہ وہ شخص تم ہو۔ میں چاہتا ہوں کہ اس داغ کو تمہارے پیٹ پر دیکھوں۔ ابوبکر نے فرمایا، میں نے کپڑا پیٹھ سے اٹھایا، میں نے دیکھا کہ میری ناف کے اوپر ایک سیاہ خال ہے۔ اس نے کہا، رب کعبہ کی قسم، وہ ڈیڑھ عمر آپ ہی ہیں۔ اس نے مجھے شفقت سے وصیت کی تھی کہ یمن میں اپنا کاروبار کی تکمیل کے بعد اسے الوداع کہنے کے لیے آؤں۔ جب میں اس کے پاس آیا، اس نے کہا، میرے پاس اس پیغمبر کی تعریف میں چند اشعار ہیں، آپ ان کو ان کی خدمت میں ضرور پہنچا دیجیے گا۔ میں نے کہا، جی ہاں، پہنچا دوں گا۔ اس کے 12 اشعار مجھے پڑھ کر اس نے سنائے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، میں نے ان اشعار کو اپنے پیر مراد سے یاد کر لیا اور اس کی وصیت کو قبول کر لیا اور مکہ میں واپس آ گیا۔ جب میں اپنے گھر میں آیا تو عتبہ بن ابی معیط و شیبہ اور ابو النجتری اور چند اور قریشی آئے ہوئے تھے۔ میں نے ان سے پوچھا کہ کوئی نئی چیز آپ کے ہاں پیدا ہوئی ہے؟ انہوں نے کہا، اس سے زیادہ کیا عجیب بات ہوگی کہ ابو طالب کے یتیم نے اٹھ کر پیغمبری کا دعویٰ کر دیا ہے اور ہمیں کہتا ہے کہ تم باطل ہو اور تمہارے آباء و اجداد بھی باطل پر تھے۔ اگر آپ کی امداد و عنایت سے اسے نہ ہوتی تو ہم اسے امن نہ دیتے۔ اب جب کہ آپ خود تشریف لے آئے ہیں، خود ہی اس کام کو پایا تکمیل تک پہنچائیں، کیونکہ وہ آپ کا دوست ہے۔ جب میں نے ان سے یہ بات سنی تو ان کو معذرت کر کے واپس کر دیا۔ میں نے پوچھا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ کہاں ہیں؟ انہوں نے بتایا کہ ختیجہ بنت خولد کے گھر میں ہیں۔ میں جا کر دروازے پر بیٹھا رہا۔ جب مصطفیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلے تو میں نے کہا، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کیا ہے جو آپ کی طرف سے باتیں بیان کی جا رہی ہیں؟ پیغمبر نے فرمایا، اے ابوبکر، میں خدا تعالیٰ کا رسول ہوں، آپ مجھ پر دوسرے لوگوں کے ساتھ ایمان لے آئیں تاکہ خدا تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کر سکیں اور دوزخ سے ہمیشہ کے لیے چھوٹ جائیں۔ میں نے کہا، آپ کے پاس کوئی واضح دلیل کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، میری دلیل وہ بوڑھا ہے جسے آپ یمن میں ملے تھے۔ انہوں نے کہا، میں بہت سے بوڑھوں سے ملا ہوں اور ان سے خرید و فروخت کی ہے۔ ان نے فرمایا، وہ بوڑھا جس نے 12 اشعار بطور امانت تمہیں دیے اور میرے پاس بھیجے، اور وہ 12 اشعار آپ نے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سنائے۔ ابوبکر صدیق نے عرض کی، کس نے آپ کو اس حال کی خبر دی؟
تو آپ نے فرمایا مجھے اس بزرگ فرشتے نے بتایا جو مجھ سے پہلے تمام پیغمبروں پر اترا تھا۔ میں نے کہا ہاتھ بڑھائیں۔ میں نے آپ کا دست مبارک پکڑ کر کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد انک رسول اللہ۔ میں خوشی خوشی گھر کو لوٹا۔ ناظرین کرام، قبول اسلام میں شرف سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ قبول اسلام یعنی کہ اسلام قبول کرنے والے دوسرے شخص تھے۔ آپ سے پہلے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ام المومنین ختیجہ بنت خلد نے اسلام قبول کیا تھا۔ علی المرتضیٰ سے کسی نے پوچھا کہ مہاجرین و انصار نے سیدنا ابوبکر کی بات میں سبقت کیوں کر کی جبکہ آپ کو ان پر فوقیت حاصل تھی؟ علی مرتضیٰ نے جواب دیا کہ سیدنا ابوبکر کو 4 باتوں میں فوقیت حاصل تھی۔ ان کا ہم سر نہیں تھا، اسلام کا اعلان کرنے میں، ہجرت میں پہل کرنے میں، غار میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہونے اور علانیہ نماز پڑھنے میں وہ مجھ سے آگے تھے۔ انہوں نے اس وقت اسلام کا اظہار کیا جب میں اسے چھپا رہا تھا۔ قریش مجھ کو حقیر سمجھتے تھے جبکہ وہ ابوبکر کو پورا وزن دیتے تھے۔ اللہ کی قسم اگر سیدنا ابوبکر کی یہ خصوصیات نہیں ہوتی تو اسلام اس طرح نہ پھیلتا۔ اور طلوت کے ساتھیوں نے نہر سے پانی پی کر جس کردار کا اظہار کیا تھا، اس طرح کے کردار کا اظہار لوگ یہاں بھی کرتے۔ ناظرین کرام، امام جلال الدین طوسی بیان کرتے ہیں کہ امام اعظم امام ابو حنیفہ کی رائے ہے اور اس کی تائید ترمذی شریف کی حدیث سے بھی ہوتی ہے کہ مردوں میں سب سے پہلے اسلام ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے قبول کیا، عورتوں میں سب سے پہلے اسلام ام المومنین ختیجہ نے قبول کیا، جبکہ بچوں میں سب سے پہلے اسلام سیدنا علی مرتضیٰ نے قبول کیا۔ سب سے پہلے جن ہستیوں نے قبول اسلام کی دعوت پر لبیک کہا وہ تھے ابوبکر صدیق، ختیجہ الکبریٰ، علی المرتضیٰ اور زید بن حارث۔ ختیجہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ تھی۔ علی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نابالغ چچا زاد بھائی تھے اور آپ کے زیر کفالت تھے۔ زید بن حارث پہلے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام تھے اور پھر آپ نے ان کو آزاد کر دیا، لیکن انہوں نے آپ کا خادم بن کر آپ کے پاس ہی رہنے کو ترجیح دی، چنانچہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنا بیٹا بنا لیا تھا۔ اس لحاظ سے تینوں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے افراد تھے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر سے باہر کے آدمی تھے، تاہم انہوں نے امت الناس میں سب سے پہلے قبول اسلام کا شرف حاصل کیا، اس لیے اول مسلمین کہلائے۔ ناظرین کرام، یہ تھے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے کے کچھ اہم واقعات، اور انشاءاللہ کل کی ویڈیو آپ کے ساتھ مزید حضرت ابوبکر صدیق کی کوششوں سے اسلام لانے والوں کے متعلق آپ کے ساتھ شیئر کیا جائے گا، اور پھر اس کے بعد کفار کے ظالم اور ہجرت حبشہ کا واقعات وہ بھی انشاءاللہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ ملیں گے اپنی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں۔ دعاؤں میں بہت خیال رکھیے گا اپنا، اور اللہ